अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। अमेरिका ने ईरान के साथ जारी आर्जी जंग बंदी के दौरान जो कुछ खामोशी से उर्दन में किया वो अब पूरी दुनिया की आंखों के सामने है। ये मामला थार्ड और पैट्रियट मिसाइलों की नकलो हरकत का है, लेकिन इसका पर्दाफाश करने वाले अमरीकी सैटेलाइट नहीं, अमरीकी खुफिया एजेंसी नहीं, बल्कि चीन के कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं। आइए पहले इस पूरी सूरत हाल का नक्शा खींचते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये खबर कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ पहुँच चुकी है। बात जनवरी की है, जब अमेरिका ने अचानक अपने जदीद तरीन मिसाइल दफाई निज़ाम थार्ड को उर्दन में तैनात किया। अब ये आम तैनाती नहीं थी। थार्ड सिस्टम, जिसे टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस कहते हैं, इसे ख़ास तौर पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को फ़ज़ा ही में तबाह करने के लिए मशरक़ वस्ती में भेजा गया था। इसके साथ पैट्रियट बैटरियां भी थीं जो कम बुलंदी पर उड़ने वाले ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को रोकने की सलाहियत रखती हैं। अमेरिका का ख्याल था कि यह ढाल इनके अड्डों और इसराइल को ईरान के मुमकिन हमलों से बचा लेगी, लेकिन फिर मार्च आया और ईरान ने वो किया जिसकी तवक्को शायद पेंटागन को भी नहीं थी। ईरानी मिसाइलों ने बराह रास्त इसी थार्ड सिस्टम के दिल को निशाना बनाया। मैं दिल की बात कर रहा हूं, इसके ANTPY-2 रेडार की। ये वही रेडार है जो सैकड़ों किलोमीटर दूर से आने वाली मिसाइल को देखता है और थर्ड इंटरसेप्टर्स को इससे टकराने की हिदायत देता है। इस हमले में ना सिर्फ ये कि अमरीकी दफाई ढाल में शेगाफ पड़ गया, बल्कि यह साबित हो गया कि ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस मौजूद है जिसकी मदद से वो अमरीका की इंतहाई महफूज समझी जाने वाली तनसीबात को भी निशाना बना सकता है। अब आप सोचेंगे कि अगर ईरान ने मार्च में हमला करके तबाह कर दिया था तो आज अप्रैल में क्या हो रहा है। यही वो मोड़ है जहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। 8 अप्रैल को पाकिस्तान के सालसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक आर्जी जंग बंदी तय पाई। ये 2 हफ्तों की मोहलत थी। अब आम हालात में कोई भी फौज जंग बंदी को आराम करने, जख्मियों को निकालने और गोला बारूद भरने के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन अमेरिका ने इस जंग बंदी को एक बहुत ही खास मकसद के लिए इस्तेमाल किया। पेंटागन ने इस मोहलत को मौका समझा कि उर्दन में अपनी तबाहशुदा और बेनकाब मिसाइल शील्ड को मरम्मत करके न सिर्फ दोबारा खड़ा किया जाए, बल्कि इसे नए सिरे से इस अंदाज में तैनात किया जाए कि आइंदा ईरानी हमलों में इसे बचाया जा सके। अमरीकी कमांडरों ने फैसला किया कि सारे अंडे एक ही टोकरी में रखना हमाकत है। पहले थार्ड और पैट्रियट एक ही जगह जमा थे, अब इन्होंने इन्हें अलग अलग मकामात पर मुंतशिर करना शुरू कर दिया है। कुछ लॉन्चर्स उर्दन की फौजी तनसीबात के करीब चले गए, कुछ पहाड़ी सिलसिलों की आड़ में छुप गए, और सबसे अहम बात यह कि रडार को लॉन्चर से काफ़ी फासले पर रखा गया। इसका फौजी मंतक यह है कि अगर अब ईरान ने दोबारा हमला किया और वो एक जगह को निशाना बना भी ले तो भी पूरा दिफाई सिस्टम मफलूज नहीं होगा, क्योंकि दूसरे हिस्से महफूज रहेंगे और जवाबी कार्रवाई जारी रख सकेंगे। अमेरिका ने यह सब कुछ रात की तारीकी में बहुत खामोशी से किया। उनका ख्याल था कि वो जंग बंदी के इस पर्दे में अपनी दफाई पोजीशन मजबूत कर रहे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और यहीं से इस खबर का वो बाब खुलता है जिसने पूरी दुनिया के दफाई माहिरीन की नींदें उड़ा दी। जैसे ही अमरीकी फौजियों ने अपने ट्रकों और लॉन्चर्स को नई पोजीशनों पर खड़ा किया तो चीन के तजारती सैटेलाइट्स की आंखों ने यह सारा मंजर महफूज कर लिया। 19 अप्रैल को चीनी कंपनियों ने जो सैटेलाइट इमेजरी जारी की, इसमें साफ दिखाई दे रहा था कि किस जगह थार्ड के लॉन्चर खड़े हैं, कहां पर ANTPY-2 रेडार नस्ब किया जा रहा है, कहां पैट्रियट के लॉन्चर्स का जाल बिछाया जा रहा है और यहां तक कि कमांड एंड कंट्रोल गाड़ियां किस मुकाम पर खड़ी हैं। ये वो लम्हा था जब अमेरिका की इनक्रिप्शन और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली चीन की टेक्नोलॉजी के सामने खुली किताब बंद कर रहेगी। अब आपको समझना होगा कि ये चीनी सैटेलाइट अमरीकी या रूसी फौजी सैटेलाइट्स जैसे अरबों डॉलर के खुफिया तरीन मंसूबे नहीं हैं। ये वही कमर्शियल सैटेलाइट्स हैं जो आप गूगल अर्थ पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनकी रेजोल्यूशन इतनी बेहतर है कि ये सब मीटर सतह की तफसीलात बता सकते हैं। इसके अलावा चीनी कंपनियां अब मसनूई जहानत का इस्तेमाल कर रही हैं। ये AI सॉफ्टवेयर सैटेलाइट से आने वाली तस्वीर में खुदकार तरीके से फौजी गाड़ियों की मखसूस शक्लें ढूंढ लेता है। इसे बताया गया है कि थार्ड का लॉन्चर कैसा दिखता है, पैट्रियट का रडार ट्रक कैसा होता है। जैसे ही सैटेलाइट इस इलाके की तस्वीर लेता है, सॉफ्टवेयर लम्हों में इसकी निशानदेही करके एक रिपोर्ट तैयार कर लेता है।
میزار وی این جیسی چینی فرموں نے اس پورے عمل کو اتنا عام کر دیا ہے جیسے آپ فیس بک پر کوئی تصویر اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ خود کار طریقے سے آپ کے دوستوں کو ٹیگ کر دیتی ہے۔ اس انکشاف کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ صرف اردن کی صحرائی سرزمین تک محدود نہیں ہیں، یہ پورے خطے کے لیے ایک نیا اور خطرناک معمول بنتا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ امریکہ کے اتحادیوں، جن میں خود اردن، سعودی عرب، قطر اور خلیج کے دیگر ممالک شامل ہیں، ان کے ذہنوں میں ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ ان ممالک نے ہمیشہ امریکی دفاعی چھتری کے سائے میں رہنے کو اپنی بقا سمجھا، لیکن اگر یہ دفاعی چھتری خود اتنی بے نقاب ہے، اگر دشمن کو معلوم ہے کہ امریکی دفاعی نظام کہاں کہاں نصب ہے اور وہ پہلے ہی حملے میں ان دفاعی نظاموں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو پھر ان چھوٹے ممالک کی سیکیورٹی کا کیا بنے گا؟ یہ انکشاف اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب امریکہ اپنے دوستوں کو یہ یقین دہانی نہیں کروا سکتا کہ وہ انہیں محفوظ رکھے گا، کیونکہ اس کی اپنی ڈھال میں سوراخ ہو چکے ہیں۔ دوسرا اور انتہائی اہم نکتہ چین کا کردار ہے۔ غور کیجئے، چین نے اس پوری لڑائی میں ایک بھی گولی نہیں چلائی، نہ اس نے امریکہ کے خلاف کوئی بیان جاری کیا، نہ ایران کی مدد کے لیے فوج بھیجی، لیکن صرف یہ تصاویر جاری کر کے اس نے پوری دنیا کو ایک پیغام دے دیا۔ پیغام یہ ہے کہ اسے امریکہ کی ہر حرکت کا علم ہے اور وہ جب چاہے اسے منظر عام پر لا سکتا ہے۔ یہ ایک نئی قسم کی جنگی چال ہے جسے اسٹریٹجک امبیڈمنٹ یا معلوماتی برتری کہتے ہیں۔ تیسرا پہلو خود جنگ کے مستقبل سے متعلق ہے۔ اب تک فوجیں یہ سوچتی تھیں کہ اگر وہ دشمن کی نظروں سے اوجھل ہو کر چلیں، رات کے اندھیرے میں ریڈار بند کر کے سفر کریں تو وہ محفوظ ہیں، لیکن اردن کے واقعے نے ثابت کر دیا کہ مستقبل کے میدان جنگ میں دھوکہ دہی اور انکرپشن تقریباً ناممکن ہوتی جا رہی ہے۔ جب آپ کے اوپر دشمن کے درجنوں سیٹلائٹ مسلسل گھوم رہے ہوں، جن میں سے کچھ آپٹیکل ہیں یعنی تصویر لیتے ہیں اور کچھ مصنوعی ریڈار والے ہیں جو بادلوں اور ریت کے طوفانوں کے پار بھی دیکھ سکتے ہیں، تو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں بچتی۔ اب آئیے اس صورتحال کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایک نازک جنگ بندی کے دوران کیوں ہو رہا ہے۔ کیا واقعی امریکہ اور ایران امن چاہتے ہیں؟ اس بات کے شواہد اس کے برعکس اشارہ کر رہے ہیں۔ امریکہ جس طرح جنگ بندی کے ان قیمتی لمحات کو نئے دفاعی مورچے بنانے، تباہ شدہ ریڈاروں کی جگہ نئے ریڈار لگانے اور اپنی فوجی چوکیوں کو مزید مضبوط کرنے میں صرف کر رہا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ پینٹاگون کو اس عارضی امن پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے اور وہ اس مہلت کو صرف اس لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ جب لڑائی دوبارہ چھڑے، اور وہ مانتے ہیں کہ یہ چھڑے گی، تو وہ زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہوں۔ اسی طرح ایران بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے میزائل پروگرام کو مزید تیز کر رہا ہے، اپنے ڈرون بیڑے کو جدید بنا رہا ہے اور اپنے پراکسیز کو ہدایات دے رہا ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کا محاذ ہو یا ابنائے ہرمز میں کشیدگی، یہ جنگ بندی دراصل ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ اور اس سب کے بیچ میں ایک ایسا کھلاڑی ہے جو شاید سب سے زیادہ فائدے میں ہے، وہ ہے چین۔ جب چین نے یہ تصاویر جاری کی تو اس نے دراصل 3 محاذوں پر ایک ساتھ کھیلا۔ ایک تو اس نے امریکہ کی کمزوری کو بے نقاب کیا، دوسرا اس نے ایران کو بالواسطہ مدد فراہم کی کہ بھائی تمہارے دشمن کی یہ نئی پوزیشنیں ہیں، سنبھل کے رہنا، اور تیسرا اس نے اپنی ٹیکنالوجی کی دھاگ پوری دنیا میں، خاص طور پر ان ممالک میں بٹھا دی جو امریکی دفاعی نظام کے متبادل کی تلاش میں ہیں۔ اب اگر سعودی عرب یا پاکستان جیسے ممالک کو لگے کہ امریکی دفاعی ڈھال چینی سیٹلائٹس کے سامنے بے نقاب ہے، تو وہ قدرتی طور پر اپنے دفاع کے لیے چینی ساختہ نظاموں کی طرف دیکھیں گے یا کم از کم چین کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کے معاہدے کریں گے۔ یہ ایک ایسی کامیابی ہے جو کسی بھی میزائل حملے سے بڑی ہے۔ اس پوری صورتحال نے ایک اور تلخ حقیقت کو بھی سامنے رکھ دیا ہے کہ جدید جنگ میں رازداری ایک قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ سوچئے، امریکہ نے یہ ساری نقل و حرکت ایک ایسے ملک اردن میں کی جو اس کا قریبی اتحادی ہے، جہاں کے فضا اور زمینی راستے امریکہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اس کے باوجود وہ اپنی نقل و حرکت کو چھپا نہیں سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کل کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہوا، یا اگر چین نے بحیرہ جنوبی چین میں اپنی سرگرمیاں تیز کیں، تو وہاں پر تعینات کسی بھی ملک کے جدید ترین دفاعی ہتھیاروں کی لوکیشن لمحوں میں پوری دنیا کو معلوم ہو جائے گی۔ یہ صورتحال فوجی منصوبہ سازوں کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ یہ جنگ کا وہ نیا چہرہ ہے جہاں سب کچھ شفاف ہے۔ اس شفافیت کا فائدہ وہ ملک اٹھائے گا جس کے پاس اس ڈیٹا کو پروسیس کرنے کی تیز ترین مشینیں اور انٹیلیجنس نیٹ ورک موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ امکان یہ ہے کہ امریکہ اب اپنی فوجی حکمت عملی میں ایک بنیادی تبدیلی لانے پر مجبور ہوگا۔ سب سے پہلے تو وہ اسپیس سیکٹر میں چین کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید سیٹلائٹس لانچ کرے گا۔
شاید کچھ ایسے خفیہ سیٹلائٹس بھی بھیجے جو چین کے سیٹلائٹس کی نگرانی کریں اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کریں۔ دوسرا، وہ اپنے زمینی دفاعی نظاموں کو زیادہ متحرک بنائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اب تھاڈ اور پیٹریاٹ سسٹمز کو ٹرکوں پر ہی نہ رکھا جائے بلکہ انہیں بحری جہازوں پر سوار کر دیا جائے تاکہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی ساحل سے میزائل داغ سکیں اور پھر غائب ہو جائیں۔ تیسرا، امریکہ ان ممالک پر دباؤ ڈال سکتا ہے جہاں سے چینی سیٹلائٹس ڈیٹا حاصل کر رہی ہیں، یا ان کی تصاویر کی تشہیر کو محدود کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن انٹرنیٹ کی دنیا میں معلومات کو روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور چوتھا، شاید سب سے خوفناک منظرنامہ، یہ کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اب مخالف سیٹلائٹ ہتھیاروں پر زیادہ توجہ دیں گے، یعنی وہ ہتھیار جو خلا میں موجود دشمن کے سیٹلائٹ کو تباہ یا ناکارہ کر سکیں۔ اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنگ زمین سے نکل کر خلا میں پہنچ جائے گی، جس کے تباہ کن اثرات پوری انسانیت کے لیے ہوں گے، کیونکہ آج کی معیشت اور کمیونیکیشن کا انحصار انہی سیٹلائٹس پر ہے۔ اب آپ کی باری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس پوری صورتحال پر آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے اور بہت کچھ کہنے کو ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان جیسے ممالک کو امریکی دفاعی ڈھال پر بھروسہ رکھنا چاہیے یا اپنا راستہ خود تلاش کرنا چاہیے؟ اور کیا مستقبل کی جنگیں واقعی خلا میں لڑی جائیں گی؟ اپنی قیمتی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ میں جان سکوں کہ میرے ناظرین ان جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔